ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے عراقی ہم منصب کے نام ایک خط میں اہم عالمی مسائل کے ساتھ ساتھ خطے کے سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر ایران کا موقف واضح رکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں آپ کا میزبان عرفان رینا۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے پس منظر میں اسلامی جمہوریہ ایران نے نہ صرف سفارتی محاذ پر سرگرمی تیز کی ہے بلکہ اپنے دفاعی اور اسٹریٹجک تیاریوں میں بھی نمایاں اضافہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے عراقی ہم منصب کو ایک تفصیلی خط ارسال کیا ہے، جس کے ذریعے ایران نے خطے کے سیاسی و سیکیورٹی صورتحال اور اہم عالمی معاملات پر اپنا موقف واضح کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ خط بغداد میں ایران کے سفیر محمد کاظم آل صادق کے ذریعے پہنچایا گیا۔ مکتوب میں ایران نے اس امر پر زور دیا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے علاقائی مشاورت، باہمی اعتماد اور ہم آہنگ پالیسیوں کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ سفارتی پیغام کے ساتھ ساتھ ایران اپنے دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی حکمت عملی پر بھی کام کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اپنے میزائل پروگرام کو مزید بہتر بنا رہا ہے، جدید ڈرون ٹیکنالوجی میں توسیع کر رہا ہے، مقامی دفاعی صنعت پر انحصار جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ اقدامات ایران کے اس موقف سے جڑے ہیں کہ وہ امریکہ اور اسرائیل سمیت اپنے مخالف ممالک جو ہیں ان پر دباؤ اور ممکنہ جو عسکری خطرات کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے اور خود کفیل دفاعی صلاحیت کے ذریعے انجام دے سکے۔ ایران کے جو بیانیے میں غزہ میں جاری صورتحال ایک مرکزی نقطہ بن چکی ہے۔ تہران کا موقف ہے کہ غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں انسانی بحران کو جنم دے رہی ہیں، اور امریکہ کی جو سیاسی و عسکری حمایت نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، کیونکہ ایران اس تناظر میں خود کو خطے میں مزاحمتی محور کے ایک اہم ستون کے طور پر پیش کرتا ہے، جو اسرائیلی اور امریکی پالیسیوں کے مقابلے توازن قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت ایران خطے میں اپنی اتحادی گروہوں کے ساتھ تعلقات مضبوط رکھنے پر بھی زور دیتا ہے، جن میں حزب اللہ اور حماس شامل ہیں۔ ایرانی موقف کے مطابق یہ گروہ اپنے علاقے میں جو سیاسی و سماجی اثر رکھتے ہیں اور ان کی حمایت خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ اسرائیلی دباؤ کے مقابلے میں ڈیٹرنس پیدا کی جاتی ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ اس پالیسی نے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے بجائے بعض اوقات بڑھ جاتا ہے اس سے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کشیدگی جو ہے اس جو ہم کہیں گے کہ یہ پالیسی جو ہے اس سے بعض اوقات یہ بڑھ جاتی ہے۔ ایران اور عراق کے درمیان جو قریبی رابطے اس لیے بھی اہم سمجھے جاتے ہیں کہ دونوں ممالک جغرافی اور سلامتی کے مشترکہ چیلنج رکھتے ہیں، دہشت گردی ہو، بیرونی مداخلت جیسے خطرات ہوں، اور ساتھ ساتھ علاقائی استحکام میں جو کلیدی ادا کرتے ہیں، یہ دونوں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایرانی خط میں اسی لیے عراق کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے اور باہمی مشاورت کو ناگزیر قرار دیا گیا ہے۔ ایران کا عراقی قیادت کو بھیجا گیا یہ خط محض ایک سفارتی دستاویز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وسیع تر اسٹریٹجک پیغام ہے کہ ایک طرف ایران علاقائی جو ممالک کے ساتھ ہم آہنگی اور مکالمے کی بات کر رہا ہے، تو دوسری جانب اپنے دفاعی صلاحیت، ڈرون ٹیکنالوجی اور اتحادی نیٹ ورک کو مضبوط بنا کر امریکہ اور اسرائیل کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں یہی دوہرا راستہ سفارتکاری اور دفاعی تیاری مشرق وسطیٰ کی سیاسی اور سیکیورٹی سمت کا تعین میں ایک اہم جو کردار ہے وہ ادا ہوتا آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو، ہماری پہنچ آپ کی طاقت۔